الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس جاری و ساری ہے اور آج اس کی آخری کلاس ہے، اور آج کی کلاس کے اندر ہم نے جو پڑھنا ہے توضیح التوقید صفحہ نمبر 189 تا 206، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ مین یہ کہ اس کے اندر ہے کیا چیز، اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جائے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء توقید جو گزرے ہیں وہ بھی اپنا دل جلاتے گئے اس چیز کے اوپر، یعنی غمگین ہو کر گئے کہ ایک تو لوگوں کو سمت قبلہ کا علم آتا نہیں کہ کسی بھی مقام کے لیے سمت قبلہ کیسے معلوم کیا جائے، ایک تو آتی نہیں، معلوم نہیں، دوسری بات ہے کہ اوپر سے یہ بھی نہیں مانتے کہ مجھے آتا نہیں۔ اب کیونکہ اگر آتا ہو تو بندے کو چاہیے کہ بندہ دوسروں کی طرف رہنمائی کرے، ورنہ اگر کوئی علم اگر نہیں آتا تو اس بندے کے لیے چاہیے کہ وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کرنی ہے، پہلے اپنی رہنمائی کریں، خود سیکھے یہ علم اگر سیکھ سکتا ہو تو، اور اگر سیکھ نہیں سکتا بلکہ صرف اتنا پتہ ہے کہ فلاں عالم دین فلاں علاقے میں رہنے والا وہ یہ علم جانتا ہے، اب از خود کوئی مسئلہ نہ بتائے بلکہ اس عالم دین کی طرف رہنمائی کرے، یا پھر اگر اس کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، پتہ نہیں ہے کہ کوئی ہے یا نہیں، تو کم از کم اتنا تو جانے کہ مجھے یہ علم نہیں آتا۔ اگر کوئی سوال کر لے تو اس کے سامنے اظہار کر دے کہ مجھے یہ علم نہیں آتا، برائے کرم آپ کسی ایسے سے پوچھئے کہ جس کو یہ علم آتا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غلط رہنمائی سے عوام بچ جائے گی، ورنہ غلط رہنمائی جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو سمت قبلہ کے لیے رہنمائی کر دی کسی جانب، اور سمت قبلہ اس جانب نہ ہوا تو بعض اوقات کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کی نماز ضائع کرنے کا سبب بنے۔ تو لہٰذا اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر علم نہ آتا ہو تو کسی کو مسئلہ نہ بتایا جائے۔ اب اس تحریر کے اندر کیا ہے آج کی؟ اس تحریر کے اندر بھی یہی تھا کہ ایک سائل نے مختلف مقامات پر خطوط بھیجے، چند ایک مقامات ہند کے لکھ کر انڈیا کے، کہ جناب والا فلاں فلاں مقامات ہیں، ان کا سمت قبلہ کس جانب ہے۔ ایک صاحب یہ کہتے ہیں، اب اس صاحب سے مراد ان کی مفتی ظفر الدین بہاری صاحب تھے، کہ یہاں کا قبلہ مغرب سے کچھ درجے مائلبہ جنوب ہے۔ حالانکہ اب ہمیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک مفہوم اس عبارت سے یہ نکل رہا ہے، کیونکہ عام طور پر عوام یہی سمجھتی ہے کہ اگر دو مقامات کا عرض بلد یکساں ہو تو وہ عین مغرب یا عین مشرق میں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ ان مقامات والے، ان شہروں والے اپنا رخ کس جانب کریں، تو جن جن کی طرف یہ بھیجے تھے فتاویٰ، اب انہوں نے کیا جوابات دیے، تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دور کے اندر بھی اس علم کی کیا حالت تھی، اور آج کل تو حالات اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کہ آج کل تو ایسے ایسے پیچیدہ حالات ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی غلط مسئلہ بتا دے اور دوسرا درست آ کر بتانا چاہے تو جانتے تو خود ہے نہیں، الٹا سامنے اڑ بھی جائیں گے، اور پھر ایسی باتیں سامنے لائیں گے کہ الامان والحفیظ، کہ پتہ نہیں خوف خدا نہیں ہے کہ مسجد بنا رہے ہیں ہم جو شاعر اسلام سے ہے اور اسلام کی جو نشانی ہے ہماری، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو حد درجہ تک درست بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے 45 درجے کی رعایت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسجد کو بنا دیا جائے اور یہی سوچا جائے کہ 45 درجے کی چونکہ رعایت موجود ہے لہٰذا کچھ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے تو یہی کہ غلطی ایک درجے کی بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی آخر انسان کے بس میں جتنا کچھ ہو
اتنا تو حل کرے، کیونکہ جتنا دور مقام ہوگا یعنی جس کا فاصلہ طول جتنا زیادہ ہوگا اس مقام کے لیے سمت قبلہ کی عین سمت قبلہ کی پہچان میں اتنی زیادہ غلطی کا امکان رہتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی تبدیل کر دیا گیا مقام، ہلکا سا ہٹ گئے تو بہت زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے. یعنی سمت قبلہ جو کعبہ معظمہ ہے اس کی طرف تو رخ کیا ہونا، بعض اوقات مکہ شریف پورے شہر سے ہی بندہ باہر نکل جاتا ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے کیونکہ 45 درجے کے اندر ہے. تو آئیے ہم آج ابھی اس کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں. سمت قبلہ حیت کے ضروری مباحث سے ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے افسوس کہ لوگ اس قدر غافل ہیں. عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ خواص میں زیادہ جاننے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جانے کہ مجھے اس کا علم نہیں اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا جاننے والے کی طرف ہدایت کرے. گزشتہ سال شرح چغمینی پڑھانے میں قوس سمت کے بیان میں سمت قبلہ کا ذکر آ گیا. میں نے اس کی اہمیت و ضرورت کے ساتھ لوگوں کی بے توجہی اور بے پرواہی اور جاننے والوں کی غلطی بیان کرتے ہوئے تقریر کیا کہ جو اپنے کو اس فن کا جاننے والا سمجھے ان میں بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ارض البلد اگر ارض مکہ معظمہ سے زائد ہے تو جنوب کی طرف ذرا جھکتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اگر ارض البلد کم ہے تو شمال کی طرف مڑتے ہوئے کھڑے ہونا کافی ہے. حالانکہ یہ کلیہ بالکل غلط. بتیرے بلاد یعنی بہت سے بلاد، یہ پرانی اردو ہے، اس کے اندر اس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے تھے. بلاد شمالی ہیں اور سمت قبلہ بھی ان کا شمال ہے. یعنی اگر نقطہ مغرب سے شمال کی طرف انحراف کریں گے جب قبلہ کو منہ ہوگا. بعض طلباء پر اس کا تصور دشوار ہوا. انہوں نے اس کا استفتاء مثلا علماء یعنی اب انہوں نے یہ سوال بھیجا: ٹونک، رامپور، دہلی، لکھنؤ، دیوبند، سہارنپور، امرتسر، تھانہ بھون، اعظم گڑھ، کلکتہ، مدراس، حیدرآباد کے پاس بھیجا. ان میں اکثر نے سکوت فرمایا، بعضوں نے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا. خیر این اہم غنیمت است آدمی نہ جانے، اور یہ جانے کہ ہم نہیں جانتے تو چندہ مذائقہ نہیں. یعنی کہ یہ وہ پھر بھی بہتر تھے کہ جنہوں نے یہ تو جانا کہ ہمیں اس کا علم نہیں، اس لیے جواب ہی نہیں دیا. بعض نے اپنی عالم کہلانے کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے جواب سے سرفراز فرمایا، مگر نہایت افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ایسے جواب سے 1000 درجہ بہتر تھا کہ وہ بھی سکوت کرتے اور جواب نہ دیتے. ہر کس خیر یہ فارسی ہے. ہر کس کے ندانت و بدانت کے مصداق. سوال یہ تھا کہ جناب مولانا مولوی سید سلیم صاحب احمد صاحب ریاست ٹونک، جناب مولانا مولوی محمد فضل حق صاحب پرنسپل مدرسہ عالیہ ریاست رامپور، جناب مولانا مولوی محمود صاحب رائے بیٹ مدراس، جناب مولانا مولوی حفیظ اللہ صاحب ندوہ العلماء لکھنؤ، جناب مولوی انور شاہ صاحب صدر المدرسین دیوبند، جناب مولوی سید سلیمان صاحب دارالمصنفین اعظم گڑھ، جناب مولوی ابوالکلام صاحب آزاد کلکتہ، جناب مولوی کفایت اللہ صاحب دہلی، جناب مولوی ماجد علی صاحب صدر مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ، جناب مولوی عبداللطیف صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، جناب مولوی ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اہل حدیث امرتسر، جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانہ بھون ضلع مظفر نگر. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کلکتہ پٹنہ گیا یعنی جدید جس کو گوا کہتے ہیں، میری معلومات کے مطابق یہی ہے کہ اس کو ہی پہلے اس طرح لکھا جاتا تھا یعنی گیا. الہ آباد کا سمت قبلہ شمالی ہے یا جنوبی؟ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب جگہوں کا قبلہ شمالی ہے. چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں اس لیے خیال ہوتا ہے کہ سمت قبلہ ان شہروں کا جنوبی ہونا چاہیے. نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ میں عرض حرم سے عرض البلد کے زائد یا کم ہونے کا اعتبار نہیں، بلکہ عرض موقع کے زائد یا کم ہونے پر انحراف کا مدار ہے. عرض موقع کیا چیز ہے اور سمت قبلہ نکالنے کا کیا قاعدہ؟ اب دیکھیے سوالات کیا ہو رہے ہیں. یہ تو ہوگی پہلے بحث کہ فلاں صاحب یہ کچھ کہتے ہیں،
اب یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے کہ جن کا آگے مفتی صاحب نے جواب دینا ہے، جن کی بارگاہ میں سوال بھیجا گیا۔ عرض موقع کیا چیز ہے؟ پہلی چیز۔ دوسرا ہے سمت قبلہ نکالنے کا کیا قاعدہ ہے؟ اور ان سب اور دو چیزیں ہوگی، تیسری یہی، اور ان سب شہروں میں سمت قبلہ کے لیے نقطہ مغرب سے شمال کو مڑنا ہوگا یا جنوب کو؟ اور کس قدر، کتنے درجے، کتنے دقیقے انحراف سے مصلی کا رخ سمت قبلہ کو ہوگا؟ بینوا توجروا۔ ٹھیک ہے، 3 سوالات تھے۔ پہلا عرض موقع کیا چیز ہے، دوسرا سمت قبلہ کا طریقہ، اور تیسرا ان شہروں کا سمت قبلہ کس جانب ہے۔ سب سے پہلے تھانہ بھون سے جواب آیا، السلام علیکم، میں سوال ہی نہیں سمجھا، اور سمت قبلہ نکالنے کا قاعدہ کسی حیت دان سے پوچھا جاوے، شاید مدرسہ دیوبند سے اس کا جواب موصول ہو سکے۔ اشرف علی اس کے جواب میں اسی دن یہ خط بھیجا گیا، گرامی نامہ موصول ہوا۔ میرا سوال یہی کہ کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد سے مکہ معظمہ پچھم مغرب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پچھم دکن یعنی جنوب کی طرف ہے، اس لیے خیال ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ ذرا سا دکن مڑتے ہوئے، یعنی ذرا سا جنوب مڑتے ہوئے پچھم رخ کھڑے ہوں گے، مغرب کی جانب رخ کھڑے ہوں گے۔ مگر ایک مولوی صاحب جو حیت دان ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ان شہروں میں پچھم سے ذرا اتر کی طرف، ٹھیک ہے، اتر کہتے ہیں شمال کو، اتر کہتے ہیں شمال کو، اتر طرف مڑتے ہوئے کھڑے ہونے سے مصلی قبلہ رخ ہوگا۔ یہ کہنا ان کا صحیح ہے یا نہیں؟ اور نماز میں کس طرف مڑ کر کھڑا ہونا چاہیے؟ یا ٹھیک پچھم کی طرف یعنی عین مغرب کی طرف؟ بینوا توجروا۔ قاعدہ سمت قبلہ کے لیے دیوبند خط لکھ دیا ہے۔ اس خط کا جواب یہ آیا، سب سے پہلے انہوں نے 786 لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الجواب درد ہوا فی القرآ ولا مصادر محارب الصحابہ والتابعین وقال الشامی تحتہ فلا يجوز تحری معها۔ اب یہ پوری عربی کی ایک عبارت انہوں نے یہ لکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مسلمین نے جس سمت پر مساجد بنائی ہیں ان کو غلط نہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ بیان، پس تدقیقات مذکورہ فی السوال سے یہ احتراز لگا، اور اگر کوئی شخص اپنے قواعد کو صحیح گمان کر کے تھوڑا بہت تفاوت مساجد عامہ میں ثابت بھی کر دے، اس سے سمت کا غلط ہونا لازم نہیں آتا، جیسا کہ قول در وغیرہ غیر معانیہا کے تحت میں شامی کے ملاحظہ کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے، اور دور والوں کو سوائے جہت کے اور کیا معلوم ہو سکتا ہے۔ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، یہاں پر سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے واسطے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ واللہ عالم۔ یہ جواب سوال سے جس قدر بے تعلق ہے، اب یہاں پہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، دیکھیں ظفر الدین بہاری صاحب، اہل علم پر مخفی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی اور جگہ کے استفتاء کا جواب یہاں آ گیا۔ ہم اس میں سے ان باتوں کا جواب ہے جو سائل نے دریافت ہی نہیں کیا ان میں، اور جو باتیں سائل نے پوچھی تھی ان کا جواب نہ آیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو مسجد محراب بنائے وہ معتبر ہیں یا نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو عبارت در مختار سے جواب ہو یا نہ، سوال تھا کہ ان محرابوں کے ہوتے ہوئے تحری جائز ہے یا نہیں، کہ عبارت زینعی کی ضرورت ہو نہ، یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم کو ان کا اتباع کرنا چاہیے یا کیا کہ عبادت خانیہ لکھنے کی ضرورت پڑے، اور نہ ہی یہ دریافت کیا گیا کیا تھا کہ فلکی کا یعنی فلکیات دان کا ان مساجد میں انحراف کرنا قابل اعتماد ہے یا نہیں، جو بعد کی عبادت اور فتاوی خیریہ سے استفادہ کا اشعار فرمایا جائے۔ نیز سوال یہ بھی نہ تھا، سائل نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ جو شخص اپنے قواعد کو صحیح گمان کر کے تھوڑا بہت تفاوت مساجد عامہ میں ثابت کرتے تو اس سے سمت قبلہ کا غلط ہونا لازم نہیں آیا۔ نہ سائل نے یہ دریافت کیا تھا کہ دور والوں کے لیے اصابت عین چاہیے یا اصابت جہت، یعنی عین قبلہ کی طرف رخ کرے یا اس کی جہت کی طرف، قول در مختار پیش کرنے اور شامی دیکھنے کی ہدایت فرمائی جائے۔ نہ سائل کا یہ سوال تھا کہ دور والوں کو سوائے جہت کے اور کچھ معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جو یہ جواب ہو
کہ دور والوں کو سوائے جہت کے اور کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ نہ سوال یہ تھا کہ دور والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں، کہ جواب میں ارشاد ہوا کہ عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ سائل نے اپنا خیال لکھا تھا کہ کلکتہ، الہ آباد، پٹنہ میں دکن طرف مڑ کر کھڑا ہونے میں استقبال قبلہ ہوگا۔ اس کا صحیح جواب کچھ نہ آیا کہ یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے۔ سائل نے ایک مولوی صاحب کا قول لکھ کر کہ وہ ان شہروں میں ذرا اتر طرف مڑ کر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ذرا سا شمال ہونے کو کہتے ہیں، اس کی تصحیح یا تغلیط چاہی تھی۔ اس کے متعلق بھی کوئی جواب نہ آیا کہ ان کا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط۔ سائل نے صراحتاً نفس مسئلہ دریافت کیا تھا، ان شہروں میں نمازی کو کس طرف مڑ کر کھڑا ہونا چاہیے، یا ٹھیک پچھم طرف، یعنی ٹھیک مغرب کی طرف، عین مغرب کی طرف؟ اس کا کچھ جواب نہ آیا۔ غرض سائل نے جن 3 چیزوں کو دریافت کیا تھا اس کو تو ہاتھ نہ لگایا، اور 10 باتیں جو جواب میں تحریر کی گئی ہیں وہ بالائی باتیں ہیں جن سے اصلاً سوال نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سمت قبلہ ہی کے متعلق کسی اور نے استفتاء بھیجا ہو اور ان 10 باتوں کو دریافت کیا ہو۔ بھولے سے اس کا جواب سائل کو پوسٹ کارڈ پر لکھ دیا گیا اور یہاں کا پتہ لکھا ہونے کی وجہ سے یہاں چلا آیا، اور سائل کے سوالوں کا جواب وہاں چلا گیا ہو۔ خیر بہر کیف جو کچھ بھی ہو، یہ جواب ایسا ہی ہے۔ اس جواب دہی سے نہ دینا بہتر تھا۔ نہ بھون کے بعد دوسرا خط امرتسر سے آیا، مگر جواب کے بدلے ایک مطبوعہ اشتہار تھا جس میں خریداری، یعنی ایک جگہ سے اشتہار موصول ہوا خط کے اندر، جس میں خریداری اخبار کی ترغیب کے علاوہ لکھا تھا کہ جواب کے لیے لفافہ کے علاوہ 1 آنا غریب فنڈ کے لیے بھیجنا چاہیے۔ اب اس دور کے اندر چونکہ آنے بھی چلتے تھے، کیونکہ بہت پرانے دور کی کتاب لکھی گئی ہے، تب جواب جائے گا، چنانچہ ان کو جواب لکھا گیا۔ مولانا مکرم وعلیکم السلام، لفافہ موصول ہوا۔ میں اس اعلان سے واقف نہ تھا ورنہ اس اضاعت مال کی نوبت نہ آتی۔ جواب کے لیے لفافہ اور غریب فنڈ کے لیے ٹکٹ 1 آنا کا مرسل ہے، مہربانی فرما کر جواب سے مطلع فرما کر معذور ہوں۔ بہتر ہوتا کہ عام افادہ کی غرض سے اخبار اہل حدیث میں شائع فرما دیتے۔ چنانچہ اس دفعہ یہ جواب وصول ہوا۔ ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب شمال کے مابین ہے۔ اب یہ جواب دے دیا، جنوب شمال کے مابین ہے۔ ہندوستان سارا ہجر اسود کے کونے میں ہے۔ شریعت نے اتنی موشگانی کی تکلیف نہیں دی۔ مابین الجنوب و شمال قبلہ، واللہ تعالی عالم۔ مجھے مشہور مولوی فاضل کے اس جواب سے جس قدر تعجب ہوتا ہے، پیارے طلبہ کرام ذرا غور فرمائیے، انہوں نے کیا فرمایا یہاں پر؟ ایک تو فرمایا کہ پورے ہند کا سمت قبلہ، اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، کیونکہ اس دور کے اندر یہ نہیں بنے تھے ابھی، تو اس کا فرمایا گیا کہ جنوب و شمال کے مابین ہے یہ قبلہ، شمال و جنوب کے مابین ہے یہ قبلہ، مابین الجنوب و شمال، اس کا یہ سمت قبلہ ہے، اور فرمایا کہ عین حجر اسود کے کونے میں ہے۔ مولوی فاضل کے اس جواب سے جس قدر تعجب ہوتا ہے، اس سے زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ جب یہی جواب دینا تھا تو جوابی پوسٹ کارڈ پر ہی آ سکتا ہے، جو خط لکھ کے بھیجا تھا اس کے بیک سائڈ پہ بھی لکھ کے بھیج سکتے تھے، اشتہار کے لفافہ میں ایک پرزہ پر لکھ کر بھیج سکتے تھے۔ آخر اس کی کیا ضرورت تھی کہ سائل کا 3 آنا صرف کرا کے 1 آنا اپنے غریب فنڈ کے لیے وصول کریں اور جواب ایسا دیں کہ اس سے نہ دینا کہیں بہتر تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب و شمال کے مابین ہے۔ کیا ہندوستان کے ہر شہر، ہر قصبہ، ہر مقام کا قبلہ ہر وہ نقطہ ہے جو مابین جنوب و شمال ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہر مقام کا ایک خاص نقطہ ہے، یعنی سمت قبلہ کا، جو مابین جنوب و شمال واقع ہے۔ ان 4 شہروں میں سمت قبلہ کے لیے خاص انہی نکات سے سوال تھا، تو پھر عام گول مول بات سائل کو کیا فائدہ دے سکتی ہے، اور اس سے کیا معلوم کر سکتا ہے، اور ان شہروں میں کس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا حکم شرع سمجھے گا؟ علاوہ بریں جنوب و شمال کے مابین تو سوائے ان دونوں نقطوں کے پورے دائرے کو شامل ہے، یعنی آپ عین شمال اور عین جنوب کو نکال دیں، اس کے علاوہ پورا مشرق کی جانب مغرب کی جانب سارا مابین جنوب و شمال ہے۔ یہ بھی نہ لکھا کہ مابین جنوب و شمال شرقن یا غربن کس طرف قبلہ ہے، بلکہ اس کو ایسے نقطوں سے تعبیر کیا کہ شرقن ہی ہونا متبادر ہے،
کہ شمال و جنوب کے درمیان نہیں فرماتے بلکہ جنوب و شمال کے درمیان، اور ظاہر ہے کہ اسلامی عربی فارسی اردو رسم الخط دائنے سے بائیں کو سطر جاتی ہے، یوں ہی دائرہ کھینچنے میں خط کا یہی حال ہے، تو جنوب و شمال کے درمیان سے وہی قوس متبادر ہوگی جو پورب طرف ہے، یعنی جو مشرق کی جانب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کا قبلہ پورا جانب جنوب و شمال کے درمیان سے آگے ارشاد ہوتا ہے، پورے جنوب و شمال کے درمیان ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ہندوستان سارا حجر اسود کے کونے میں ہے۔ آج تک تو سب لوگ یہی کہتے سنتے آئے کہ ظرف کو مظروف سے بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، برابر بھی ظرفیت کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر یہ عجیب بات ہے، سارا ہندوستان جو کہ جس کا عرض بلد 8 درجے، ٹھیک ہے، عرض سے 34 درجے عرض اور 60 درجے طول سے 104 درجے طولن آباد ہے، پورا یہ اس کے اندر پرانا ہندوستان مراد ہے۔ اتنی وسیع آبادی جس کا رقبہ 10,50,000 مربع میل ہے، وہ نہ ملک عرب، نہ پورے صوبہ حجاز، نہ شہر مکہ معظمہ، نہ بیت اللہ شریف، نہ اس کی دیوار، نہ حجر اسود، بلکہ حجر اسود کے کونے میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ ہندوستان حجر اسود کی سمت میں ہے تو یہ بھی غلط۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار میں ہے، نہ شرقی میں، اور اگر بالفرض ہو بھی تو اس کو جواب سے کیا تعلق؟ ہندوستان 8 درجے سے لے کر 34 درجے تک ارزن آباد ہے، اور مکہ معظمہ 21 درجے 40 دقیقے عرض پر ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب مفتی صاحب کے نزدیک جو تھا انہوں نے اپنے حساب سے 21 درجے 40 دقیقے فرمایا، لیکن جدید تحقیق 21 درجے 25 دقیقے اور پھر 21 ثانیے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ شریعت نے اتنی مشقافی کی تکلیف نہیں دی۔ جناب یہ مسئلہ کی تحقیق ہے، نہ مشقافی۔ سائل نے تو صرف دقیقہ پوچھا تھا جو 1 میل سے کہیں زائد ہوتا ہے۔ کیا میل بھر موٹی چیز کے متعلق دریافت کرنے کو مشقافی کہتے ہیں، یعنی پریشانی کا سبب کہتے ہیں؟ اور لو فرضاً تکلیف نہیں دی تو ممانعت بھی تو نہیں ہے کیا ہے۔ یہ عائد ان مسائل میں جو سنیوں کے خلاف آپ کے یہاں مروج معتقد ہیں تحریرات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، کیا شریعت نے ان کی تکلیف دی ہے؟ علاوہ بری قرآن شریف میں جو ارشاد ہوتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اور فولو وجوہکم شطرہ کا حکم ہے، بغیر علم اس کی تعمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ یعنی 2 قبلے تھے نا، پہلے بیت المقدس کی طرف حکم تھا نماز پڑھنے کا، اس کے بعد پھر کعبہ معظمہ کی طرف حکم ہوا، بیت اللہ کی طرف، تو کیا بین الجنوب و شمال کس طرف منہ کر لیجئے شطر المسجد الحرام ہو جائے گا؟ کیا جناب کو خبر ہے کہ بیت المقدس کعبہ منسوخہ بھی بین جنوب و شمال ہی ہے، وہ بھی اسی زمانے میں آتا ہے؟ کیا آپ کی تحقیق میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کیجئے یا بیت المقدس کی طرف، ہر طرف نماز ہو جائے گی؟ آگے ارشاد ہوتا ہے ما بین الجنوب و شمال قبلۃ، یہ آیت قرآن شریف کی تو ہے نہیں، ضرور ہے کہ حدیث ہوگی، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کسی سے تو اسناد ہی جائز نہیں۔ مہربانی فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے یا ضعیف یا موضوع ہے، اور کس کتاب میں، کس محدث نے کن روایت کے ذریعے اس کو روایت کیا ہے؟ ترمذی اور ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، حضرت ابو ہریرہ، ابن ابی شیبہ، بیہقی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ اس حدیث صحیح کے معارض آپ کی پیش کردہ روایت ہے، ذرا تطبیق دے دیجئے تو بہتر ہے۔ کیا وہ ٹکڑا حدیث کا ہے یا آپ اپنے جواب کو عوام کی نظر میں بھاری بھرکم بنانے کو جواب ہی کا ایک ٹکڑا عربی میں لکھ دیا کہ عوام خیال کریں کہ جواب مدلل دیا ہے، مگر یہ خیال نہ کیا کہ اہل علم جو آپ کی اس اردو عبارت کو محمل جانتے ہیں، ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب و شمال کے مابین ہے، وہ آپ کی عربی مابین الجنوب و شمال قبلۃ کو بھی بے معنی جانیں گے۔ پھر اس تطویل الاتامل کا کیا حاصل، یعنی اتنی لمبی تحریر آپ نے لکھ دی، کیا جناب جواب ملا؟ کیا جناب کو حدیث شریف یاد ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، رواہ الشیخان، یعنی جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ تو قبلے کو رخ کرو نہ قبلے کو پیٹ کرو،
تو آپ کے خیال میں ما بین الجنوب و شمال قبلہ ہے تو قضائے حاجت یا استنجا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہر طرف تو قبلہ ہے، سوائے اس کے کہ ٹھیک نقطہ شمال یا جنوب کو تک کر استنجا کرے یا قضائے حاجت کو بیٹھے۔ کیوں جناب؟ شریعت نے نماز کے لیے تو موشگانی کی تکلیف نہیں دی، اور پیشاب یا پاخانہ کے لیے تو موشگانی ضرورت کرنی ہوگی، کیونکہ نماز اگر ہو جاتی ہے، نماز میں اگر رخ قبلہ کو ہو جاتا ہے تو اس طرف رخ کر کے یا پیٹ کرنے میں قضائے حاجت کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ آپ کا فتویٰ صحیح مان کر اس حدیث صحیح متفق علیہ کی تعمیل کس طرح ہو سکے گی؟ افسوس کہ اپنی مولویت ہی رہنے کو جواب کی زحمت اٹھائی۔ اس سے 1000 درجہ بہتر ہوتا کہ آپ جان لیتے کہ میں اس فن سے ناواقف ہوں اور واقف فن سے پوچھنے کی ہدایت کرتے۔ اس کے بعد تیسرا جواب سہارنپور سے آیا۔ الجواب: حامدم و مسلین و مسلمن عرض بلد نصف النہار کی اس چھوٹی قوس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی پیارے طلبہ اکرام جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب نہیں دیا۔ جو موضع النہار اور افق کے قطب کے درمیان ہو، پس ممالک مذکورہ چونکہ مکہ سے مشرق کی طرف واقع شمال کی طرف، تو طول بلد تو یقیناً ممالک کا مکہ سے زائد ہوگا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ عرض بلد مکہ کے عرض بلد کے مساوی ہے یا کم ہے یا زیادہ۔ تیسری صورت میں مغرب اور جنوب کے درمیان جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا۔ دوسری صورت میں مغرب اور شمال کے درمیان میں شمال کے قریب قبلہ ہوگا۔ پہلی صورت میں انحراف شمال اور جنوب سے مغرب کی طرف طول مکہ اور طول بلد کے فرق کے مقدار ہوگا، اور نقطہ مشرق و مغرب سے جنوب کی طرف مقدار فرق عرض بلد، یعنی جتنا عرض بلد کا فرق ہوگا عرض مکہ معظمہ کے۔ اور دوسری صورت میں شمال اور جنوب سے مغرب کی طرف انحراف مقدار فرق طول مکہ معظمہ و طول بلد کرنا پڑے گا، اور نقطہ مشرق اور مغرب سے شمال کی طرف بقدر فرق عرض بلد و عرض مکہ معظمہ۔ یہ مسئلہ حیت کے متعلق ہے، تفصیل طلب جواب مختصر لکھا ہے، عام آدمیوں کے سمجھنے کا نہیں۔ واللہ عالم۔ سائل نے 4 باتیں دریافت کی تھیں۔ پہلا یہ کہ کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد کا سمت قبلہ کیا ہے؟ دوم شمالی انحراف ان شہروں کا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سوم عرض موقع کی تعریف۔ چہارم ان شہروں میں نقطہ مغرب سے کدھر اور کتنا انحراف کرنا ہوگا؟ افسوس کے جواب میں ان 4 باتوں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عرض موقع کی تعریف پوچھی تھی، عرض بلد کی تعریف لکھی۔ کیا عرض بلد اور عرض موقع دونوں ایک چیز ہیں؟ اگر نہ معلوم تھا تو سوال ہی سے اس کا پتہ چلاتے۔ تو سائل، یہاں پہ سوال لکھا ہوا ہے لیکن بہتر کہ اس سے مراد سائل ہی سے اس کا پتہ چلاتے جس نے پوچھا تھا۔ نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ میں عرض حرم سے عرض بلد کے زائد یا کم ہونے کا اعتبار نہیں، بلکہ عرض موقع سے زائد یا کم ہونے پر انحراف کا مدار ہے۔ پھر ان بلاد اربعہ کو ممالک سے تعبیر کرتے ہوئے، حالانکہ یہ شہروں کے نام ہے، مکہ سے شرق یا شمال کی طرف واقع ہونے پر طول بلد کے زائد ہونے کا متفرق کرنا عجیب حیت دانی ہے۔ طول بلد میں شمال یا جنوب کو کیا دخل؟ جب 4 شہروں کا سمت قبلہ دریافت کیا گیا تھا اور وہ بھی نام بنام گنا دیے گئے تھے، تو یہ تعمیم کہ دیکھا جائے گا کہ عرض بلد مکہ کے عرض کے مساوی ہے یا کم ہے یا زیادہ، آخر دیکھے گا کون؟ سائل نے تو اسی لیے سوال کیا تھا کہ جناب مجیب صاحب ان 4 شہروں کو دیکھیں، ان کے عرض کیسے ہیں، مساوی ہیں یا زائد یا کم، مگر ان شہروں کا عرض بلد معلوم ہو جب تو دیکھیں۔ کاش سائل کے ان الفاظ کو بغور دیکھتے کہ چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں تو اس بے محل تشکیک میں پڑھ کر تضیع اوقات یعنی وقت کا ضائع کرنا نہ فرماتے اور غلط جواب دے کر اپنا بھرم نہ کھولتے۔ ارشاد ہوتا ہے تیسری صورت میں مغرب اور جنوب کے درمیان میں جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا۔ اولاً یہ قاعدہ ہی بالکل غلط ہے اس صورت میں کہ بلد مکہ معظمہ سے طول و عرض دونوں میں زائد ہو، جیسا کہ تیسری صورت میں فرض کیا گیا۔ کبھی ٹھیک نقطہ مغرب کو ہوتا ہے، یعنی قبلہ کبھی ٹھیک نقطہ مغرب کو ہوتا ہے، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو۔ شرح ملخص چغمینی میں فاضل رومی فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ سَمْتَ الرَّأْسِ مَكَّةٌ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَيَ الَّذِي طُولُهُ وَعَرْضُهُ أَكْثَرُ مِنْ طُولِ مَكَّةَ وَعَرْضِهَا يُمْكِنُ يَقَعُ عَلَى دَائِرَةِ أَوَّلِ الصُّمُوتِ الْبَلَدِ
फ़यकून समत क़िबरती नुक़्ततुल मग़रिबी वल ख़त्तुल लज़ी अला सूबिहा ख़त्तुल मशरिक़ वल मग़रिबी। अब आगे इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि यानी जबकि तूलो अर्ज़ बलद तूलो अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा से ज़ायद हो, यानी बलद मक्का मुअज़्ज़मा से शर्की शिमाली हो, तो मुमकिन है कि समतुर रास मक्का बलद मफरूज़ के दायरा यानी उस मकाम कि जहाँ का हम समत क़िबला चाहते हैं दायरा वुल सुमूत पर वाक़ हो। तो इस सूरत में समत क़िबला ठीक नुक्ता मग़रिब होगा और जो ख़त इस पर होकर गुजरेगा ख़त्त मशरिक़ व मग़रिब होगा। और यही हो सकता है कि समतुर रास मक्का बलद मफरूज़ के दायरा वुल समूत से शिमाली हो तो समत क़िबला रुबो ग़रबी शिमाली में होगा। और ये भी मुमकिन है कि समतुर रास मक्का बलद मफरूज़ के दायरा अव्वल समूत से जुनूबी हो तो समत क़िबला रुबो ग़रबी जुनूबी में हो। जिस तरह इस नक्शा से ज़ाहिर है जो किताब में है, बरचंदी का ख़ुलासा ये है कि इस मकाम की तशरीह ये है कि दायरा अव्वल समूत मोदन नहार से नुक्ता मग़रिब व मशरिक़ पर तकातो करता है और इन दोनों का गायतुल बोध बेक़द्र अर्जुल बलद के होता है। और दायरतुल मेल की जितनी कौसें इन दोनों के दरमियान बल्कि तमामी आफाक के निस्फ़ुन नहार की सब कौसें जो इन दोनों के दरमियान होंगी सब अर्जुल बलद से कम होंगी। जो कौसें जितनी ही दूर होंगी अक़रब से उतनी ही छोटी होंगी। हो सकता है कि मक्का मुअज़्ज़मा का अर्ज़ इसी किस्म में इन कौसों से किसी कौस के मुताबिक हो तो समतुर रास मक्का मुअज़्ज़मा का अव्वल समूत और समतुल बलद पर होगा और समत क़िबला बिआइन ही नुक्ता मग़रिब होगा। यानी दायरा अव्वल समूत अगर गुज़र रहा है और दोनों मकामात को टच कर रहा है तो फिर ऐन मग़रिब होगा। ये भी मुमकिन है कि अर्ज़ मक्का इस कौस से ज़ायद हो तो समतुर रास मक्का मुअज़्ज़मा का अव्वल समूत के शिमाल में होगा और समत क़िबला उफ़ुक़ के रुबे ग़रबी शिमाली में होगा। और ये भी मुमकिन है कि अर्ज़ मक्का इस कौस से कम हो तो समतुर रास मक्का मुअज़्ज़मा का अव्वल समूत से जुनूब में होगा और इस वक्त समतुर रास उफ़ुक़ के रुबे ग़रबी जुनूबी में होगा, जैसा कि मुक़्तदी इस अमल का है जो मुसन्निफ़ ने किताब में ज़िक्र किया है। इसी मज़मून को आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियां हाजिरा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान साहिब नफ़अनल्लाहु बरकातहु फ़िद दुनिया वल आखिरा अपने रिसाला मुबारका समत क़िबला में इस तरह तहरीर फरमाते हैं कि फ़सल तूल अगर 90 से कम है तो अर्ज़ जुनूबी में ये उमूद समतुर रास से हमेशा शिमाल को गुज़रेगा कि इस अर्ज़ में मोदल समतुर रास से शिमाली है और समतुर रास मक्का मोदल से शिमाली तो उमूद के नुक्ता एतदाल से निकलकर समतुर रास मक्का पर गुज़रता हुआ निस्फ़ुन नहार से मिला क़तअन समतुर रास बलद से शिमाली होगा। मगर अर्ज़ शिमाली में तीनों हालतें होती हैं। अगर अर्ज़ अमूद अर्ज़ बलद के बराबर है तो मौक़ा अमूद ऐन समतुर रास बलद है, यानी बलद का अव्वल समूत ही समतुर रास मक्का मुअज़्ज़मा पर गुज़रा हुआ है। और अगर इसका अर्ज़ अर्जुल बलद से ज़ायद है तो मौक़ा अमूद समतुर रास से शिमाली होगा और अगर अर्जुल बलद से कम है जुनूबी होगा, जैसा इस शक्ल से ज़ाहिर है। ये आगे शक्ल बनाई हुई है। अलिफ बा जीम दाल उफ़ुक़ शिमाली है। ये क्योंकि अबजद के अंदर दाल को हमज़ा की शक्ल में लिखते हैं और जीम का नुक्ता नहीं देते, उसको आधा करके लिखते हैं। बाज़ औक़ात उसको बाज़ लोग हा पढ़ देते हैं। उफ़ुक़ शिमाली में ये देखिए अलिफ बा जीम दाल, ये पूरा उफ़ुक़ है, ठीक है। उफ़ुक़ शिमाली है। बा हा दाल, ये बा ये हा ये दाल, इसका अव्वल समूत बा ज़ा दाल, बा ज़ा दाल मोदुल नहार, ठीक है। ये मोदुल नहार इधर से गुजरा, यह अव्वल समूत। हा कुतुब शिमाली, ज़ाहिर है कि अव्वल समूत का मोदल से फसल आज़म दार निस्फ़ुन नहार पर हा ज़ा है, ठीक है। हा ज़ा है फसल आज़म, यानी सबसे ज़्यादा फासला यहाँ पर है। दार निस्फ़ुन नहार पर हाज़ा है कि अर्जुल बलद से फिर कम होता गया यहाँ तक कि नुक्ता
बा पर मादूम हो गया। ये देखिए यहाँ पर इनका फासला, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ेंगे फासला कम होता गया, यहाँ तक के नुक्ता बा पर मादूम हो गया। हा रा, हा लाम, हा काफ, हा या, हा रा, हा लाम, हा काफ, हा या, ये देखिए ठीक है। दवायरे मैलिया हैं, कुतुब से निकलकर मोदल से मिले, वो अव्वल समूद के नुकात हा आ ता सा, ये तो ये सा ठीक है, आ, ये देखिए ये आ, यहाँ पर आ लिखा हुआ है, का मोदल से अर्ज बताते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हा रहा है, फिर आ, फिर तोकाफ ठीक है, फिर तोकाफ, ये देखिए ये ऊपर जाएंगे तो फिर कम होते जाएंगे, फिर सा या। गर्ज निस्फुन नहार से जितना फसल बढ़ता गया अर्ज अव्वल समूद घटता गया है। फ़र्ज़ करो 3 शहर मुसाविल अर्ज हैं जिनका अर्ज हरम से ज़्यादा है, फसल तूल 90 से कम, बेवजह तसावी अर्ज मौक़े मज़कूरा पर इनके अव्वल समूद के अर्ज यकसा होंगे ठीक है। फ़र्ज़ करो अर्ज आयन लाम अर्ज हरम से ज़ायद है, तोकाफ मसावी और साया छोटा, और इन शहरों में मक्का मुअज़्ज़मा से जिसका फसल तूल लाम रहा है वहाँ समतुर रास मक्का मुअज़्ज़मा तो निस्फ़ुन्नार हा लाम पर है, और इस इंजा के ऐन लाम अर्ज हरम से ज़ायद है तो अव्वल समूद मोदल के बीच में पड़ेगा, तो उमूद बाजिम के नुक्ता दाल से निकलकर समतुर रास हरम पर होता हुआ निस्फ़ुन नहार से मिला, समतुर रास बलद से जुनूब को पड़ेगा, जिसका फसल तूल काफरा है, वहाँ तो निस्फ़ुन नहार हा काफ पर है, और अज इंजा के तो काफ मसावी अर्ज हरम है, तो ख़ास अव्वल समूद पर वाक़ होगा, और बा अव्वल समूद है, वही वो उमूद होगा कि बा से निकल कर तो पर गुज़रता निस्फ़ुन नहार से मिला, जिसका फसल तूल या रहा है, वहाँ पर तो निस्फ़ुन नहार हाया पर है कि ये सा या अर्ज हरम से छोटा है, ज़रूर तो अव्वल समूद है, अव्वल समूद से बाहर शिमाली हिस्से में रहेगा, तो उमूद बा मीम समतुर रास बलद से शिमाल को पड़ेगा। आगे मुजीब साहब फरमाते हैं, दूसरी सूरत में मगरबी व शिमाल के दरमियान में शिमाल के करीब होगा। इस सूरत में कि बलद तूल में ज़ायद और अर्ज़ में कम हो, ज़रूर किबला मगरब व शिमाल के दरमियान होगा, मगर शिमाल के करीब होना मुतलकन गलत है, इसलिए अर्ज़ कम होने की सूरतें कसीर हैं। 1 दकीका अर्ज़ से 21 दर्जा 39 दकीका अर्ज़ तक वसी आबादी को शामिल, और इन सब जगहों का किबला नुक्ता शिमाल के करीब होना ये बातिल हाजा बातिल। जिस तरह इन बिलाद अरबा के मुतल्लिक ये शिक सानी स्वाब से बातिल है, इसलिए कि पटना, गया, कलकत्ता, इलाहाबाद जिस तरह चारों शहर मक्का मुअज़्ज़मा से तूल में ज़ायद हैं, यूं ही अर्ज़ में भी ज़ायद हैं कि कलकत्ता का अर्ज़ 22 दर्जे 35 दकीके है, गया का 24 दर्जे 48 दकीके, पटना का 25 दर्जे 36 दकीके, इलाहाबाद का 25 दर्जे 27 दकीके है। आगे इरशाद होता है, पहली सूरत यहाँ मुमकिन नहीं, क्यों आखिर आपके यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ है जो मुमकिन हो? जब ज़ायद और अर्ज़ का सगीर और अर्ज़ होना मुमकिन, फिर मुसाविल अर्ज़ होने में क्या ज़हर खुल गया कि 25 दर्जा 5 दर्जा हो सकता है और 21 दर्जा नहीं हो सकता है। अगर वाक़ईत के एतबार से देखते तो ये सब शहर मक्का मुअज़्ज़मा से ज़ायद और अर्ज़ हैं। ना आपकी दूसरी शिक काबिल कबूल है, ना आखिर वाली जिसने अव्वल करार दिया है। फिर इरशाद होता है, पहली सूरत में इन्हिराफ शिमाल और जुनूब से मगरिब की तरफ तूल मक्का और तूल बलद के फ़र्क की मिकदार होगा। क्या इस जवाब में इस अमर का सख्ती के साथ इल्तज़ाम किया गया है कि कोई बात ठिकाने की ना कही जाएगी? पहली सूरत में यानी तूल ज़ायद अर्ज़ बलद मुसावी अर्ज़ मक्का हो, किबला मगरिब की जानिब होगा। तोहफ़तुल अबरार मुसन्निफ़ मौलवी ग़ुलाम हुसैन जौनपुरी में है कि अगर दर अर्ज़ मुत्तहिद, ये फ़ारसी है, और इन्हाफ शिमाल दोनों से मगरिब की तरफ होना अजीब और असरार वक्त फ़िक्रा है। अलिफ बा जीम दाल एक लाइन है, अलिफ नुक्ता मगरिब है, ये देखिए ये
نقطہ مغرب ہے. اب یہاں پر ہم دال مٹ گئی. دال نقطہ مشرق، با نقطہ شمال، یہ ہا نقطہ جنوب اور ہا نقطہ شمال سے مغرب کی طرف مثلاً بقدر 25 درجے ہے. یہ یہاں سے یہ، اور دال نقطہ جنوب سے مغرب کی طرف اس کے در انحراف ہے یہ. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک موضع معین کا سمت قبلہ نقطہ ہا اور نقطہ دال دونوں ہوں؟ یعنی انہوں نے تو یہ فرمایا نا کہ اتنے درجے انحراف ہوگا شمال سے یا جنوب سے. اب کسی بھی جانب سے انحراف کرتے دونوں جانب سے ممکن نہیں ہے. علاوہ بری مجیب صاحب نے صرف اسی پر بس نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے اور نقطہ مشرق و مغرب سے جنوب کی طرف مقدار فرق عرض بلد و عرض مکہ معظمہ کے حضور والا صورت تو فرض کی کہ عرض بلد مکہ کے عرض کے مساوی ہو، پھر اس میں مقدار فرق عرض بلد اور عرض مکہ معظمہ کے کہاں سے آئے گا؟ کیا متساوی الارض شہروں میں بھی فرق عرض متصور ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ ناواقف جب واقف کار بننا چاہے تو جو کچھ کہہ جائے تعجب نہیں. پھر دوسری صورت کا یعنی طول البلد اور عرض کم ہو حکم ارشاد ہوتا ہے، اور وہ بھی اس درجہ عامیانہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بے سمجھے کسی کتاب کا ترجمہ کر دیا ہے. اس بے سمجھی کو اس طرح چھپایا ہے کہ یہ مسئلہ حیت کے متعلق ہے اور تفصیل طلب جواب مختصراً لکھا ہے، عام آدمیوں کے سمجھنے کا نہیں. یعنی آخر میں انہوں نے جواب دیا تھا نا کہ عام آدمیوں کا سمجھنے کا نہیں، وہ اوپر کافی لمبا پھر اس کی تفصیل گزری تاکہ کوئی شخص مجیب صاحب کی بے سمجھی نہ سمجھے، بلکہ اس بے معنی جواب کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ جناب یہ علم حیت کا جواب ہے، میرے سمجھنے کا نہیں. ان شہری مولوی صاحب کے جواب سے تو سمت قبلہ کے مسئلہ میں اسی ضلع کے ایک دیہاتی مولوی کا جواب کچھ بالا ہی رہا، یعنی کچھ اچھا ہی رہا. اگر یہ اس میں تمام صورتوں کے جواب نہیں ہیں، نہ سب جوابات ہی مطابق واقع ہیں، نہ دلیل مطابق دعویٰ ہے، نہ عذر ہی قابل قبول ہے. سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ میں ہندوستان کا سمت قبلہ کیا ہے، یا یہ مساجد جو سلف صالحین بنا کر گئے ہیں ان کا اعتبار ہے، یا بروئے قاعدہ اہل حیت جو سمت نکلے اس کا اعتبار ہے؟ اور جو شخص باقاعدہ اہل حیت نماز پڑھتا ہو نماز اس کی ہوئی یا نہیں؟ اور یہ شخص تمام مساجد کو غلط بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سمت قبلہ اصلی میں اور سمت قبلہ مساجد میں 500 کوس کا فرق ہے، اور یہ شخص ایک مسجد کا امام ہے، دور حالت امامت سمت مساجد سے انحراف کر کے نماز پڑھتا ہے. جس رخ مسجد بنی ہوئی اس رخ نماز نہیں پڑھتا بلکہ چینج کر کے نماز پڑھتا ہے، اور مقتدیان اس سمت کو غلط جانتے ہیں. ایسی حالت میں اقتداء اس امام کی صحیح ہوگی یا نہیں؟ بینوا بالدلائل والتفصیل وتوجروا بالاجر الجزیل. سائل 5 باتیں دریافت کرتا ہے، ان کا جواب تفصیل مدلل بدلائل چاہتا ہے. اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے الجواب، جو لوگ کہ بیت اللہ سے غائب ہیں ان کا قبلہ جہت کعبہ شریف ہے، جس طرف میں کعبہ ہے اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھیں. مثلا جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر جنوب و شمال کی طرف ان کا منہ ہو جائے گا ان کی نماز نہیں ہوگی، اور جو جنوب و شمال کے بیچ میں رہیں گے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص موافق قاعدہ حیت کے 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، اس واسطے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہوا ہے اور ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہوتا ہے. تو جیسا نماز اور مسجد والوں کی تو ظاہر اب بتایا جا رہا ہے کہ نماز اور مسجد والوں کی درست ہے، ایسے ہی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا درست ہوگی، اس واسطے کہ محاذات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو موافق حیت کے 21.5 درجے میں نماز پڑھتا ہے، نہ ان لوگوں کا حاصل ہو سکے ہے جو اس درجہ سے دائیں بائیں ہو کر پڑھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا، اور بیت اللہ کا عرض ہندوستان کی جانب سے کوئی 32 ہاتھ کی مقدار ہے، تو عین بیت اللہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ تکلف اس شخص کا اور مساجد کو غلط بتانا بھی غلط و بے سود ہے. سب کی نماز درست ہے اور تفرقہ و ٹیڑھا کرنا جماعت کا غلطی اس شخص کی ہے.
اور صورت بیت اللہ کی اور اس کے محاذات کی در مختار اور اس کی شرح میں لکھی ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے. یعنی جواب دینے کے بجائے آگے کتاب کا حوالہ دے دیا. اگر اس میں لکھی جاوے تو شاید فہم عام میں نہ آوے، اس لیے نہیں لکھی گئی. ابھی بھی ان کا جواب چل رہا ہے. فقط یہ جواب جس درجہ علمی شان اور حق صداقت سے گراں ہوا ہے اہل علم پر مخفی نہیں. مگر ایک بات کا بہت سختی کے ساتھ لحاظ کیا گیا ہے کہ توضیح اس انداز سے کی جائے کہ جس قدر زیادہ توضیح کی جائے اور اغلاق ہو، اور دلیل میں اس امر کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جس درجہ مدلل کیا جائے اسی قدر بہادر ہوا، یعنی اسی قدر مشکل ہوا اس چیز کو جاننا. مضمون ہو جائے نفس جواب اس قدر کہ جو لوگ کہ بیت اللہ سے غائب ہیں، ان کا کعبہ جہت کعبہ شریف ہے، جس طرف میں کعبہ ہے اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھیں، درست ہے. آگے مثال دے کر سمجھانے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے تو اس کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اس توضیح میں ایک محض غلط بات بتائی گئی ہے کہ ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے. ہندوستان ایک بہت وسیع آبادی ہے، ہر جگہ کا قبلہ ہرگز مغرب کی جانب نہیں، اور نہ ہندوستان والوں کو مطلقاً مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم شرعی ہے. اس توضیح نے اصل جواب کو بھی تہلکہ میں ڈال دیا، مشکل میں ڈال دیا کہ جہت کعبہ شریف کا مفہوم مجیب صاحب کے خیال میں وہ ہے کہ جس کی روح سے ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہوتا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص موافق قاعدہ حیت 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. بالکل بے معنی فکری. اگر 21 درجہ عرض سے مراد مکہ معظمہ ہے تو اولاً کس جگہ کی تعین سے صرف عرض سے نہیں ہوا کرتی، شرق غرب میں ہزارہا آبادی اسی عرض پر ہوئی. یعنی اگر 21 عرض بلد پر کی بات کرتے ہیں تو 21 درجہ عرض بلد پر تو اور بھی مقامات ہیں. جب تک طول نہ بیان کیا جائے کسی جگہ کی تعین ناممکن. ثانیاً 21.5 درجہ مکہ معظمہ کا عرض بھی نہیں ہے، بلکہ پہلے 21 درجہ 40 دقیقے لیا جاتا تھا، جیسے حروف میں بلفظ میم لکھ کر کہہ دیتے تھے کیونکہ میم کے عدد 40 ہوتے ہیں، اور اب تحقیق سے 21 درجہ 25 دقیقہ ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے پیچھے 21 درجہ 40 دقیقے لکھا تھا، یہاں پر 21 درجہ 25 دقیقے لکھ دیا. ماشاء اللہ ثابت ہوا ہے. یعنی یہ ہے، یہ اچھا کا کے بنتے ہیں 21 عدد، اور کاہ یہ کاف ہا یہ ڈنڈا جو نیچے لگا ہوا ہے یہ لام نہیں ہے، بعض لوگ اس کو الہ پڑھ جاتے ہیں. یہ کاف کے 20 عدد اور ہا کے 5 عدد، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 25. ثالثاً 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی صورت کیا ہوگی، اس کو تو بتایا ہی نہیں، جو بہت زیادہ ضروری ہے. رابعاً اگر 21.5 درجہ عرض سے مراد مکہ معظمہ ہی ہے تو مطلب یہ ہوگا اگر کوئی شخص مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. یہ افادہ کس درجہ مال سے بری. خامساً پھر اس کو ایسے مرے گرے لفظ سے تعبیر کرنا کہ اس کے نماز بھی درست ہو جائے گی. لیاقت و قابلیت کا دریا بہانا ہے. آگے اس دعویٰ کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے اس واسطے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہوا ہے اور ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہوتا ہے. جیسا نماز اور مسجد والوں کی درست ہے ایسے ہی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا درست ہوگی. اولاً مکہ معظمہ کا 21.5 درجے میں واقع ہونا غلط. ثانیاً ایک درجہ 60 میل کا ہونا بھی غلط. ثالثاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو مطلقاً درست بتانا بھی غلط. کس قدر انحراف چاہیے، کس قدر انحراف تک نماز صحیح ہے، فقہ کرام نے مقید بیان فرمایا ہے. ان سب کی تحقیق کے خلاف یہ جدت ہے، اور مطلقاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو درست بتانا اپنی ذو میں باطل کے نزدیک سب کی تصریح کو خاک میں ملا دینا ہے. رابعاً جب دعویٰ صرف اسی قدر تھا کہ جو شخص 21.5 درجہ یعنی مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، تو اس کو اس دلیل سے مدلل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اس دلیل نے اصل دعویٰ پر کیا روشنی ڈالی. درجہ کا میل بنانے سے کیا فائدہ ہوا، اور تقریب کس طرح تمام ہوئی، یہ سب باتیں قابل غور ہیں. تقریب کا ناتمام، اس دلیل کا بے فائدہ ہونا خود مجیب صاحب بھی سمجھتے ہیں.
इसी बिना पर फिर दूसरी दलील की ज़रूरत पड़ी जिसको इन लफ्ज़ों से इजाफ़ा फरमाया है, इस वास्ते के महाजात ऐन बैतुल्ला की ना इस शख्स को हासिल हो सकती है जो माफिक हैयत के 21.5 दर्जे में नमाज़ पढ़ता है, ना इन लोगों को हासिल हो सके जो इससे दाहिने बाइने होकर नमाज़ पढ़ते हैं। ये दलील ही अजीब ज़बरदस्त दावा है जिसका सर न पाऊँ। महाजात ऐन बैतुल्ला होना को लेना महाल अकली है कि किसको हो ही नहीं सकती, ना इसको जो अर्ज़ हरम के मुआफ़िक नमाज़ पढ़े, ना जो दाहिने बाइने पढ़े, ना इसे जो अर्ज़ हरम से बाएं नमाज़ पढ़े। फ़ुक़हा किराम ने गायब के लिए महाजात ऐन बैतुल्ला का हुक्म नहीं दिया, इसलिए कि इस वक्त इसी में दिक्कत है, क्योंकि इसमें दिक्कत है। यह इसकी वजह यह बताइए कि यह महाल अकली है, इसका वजूद ही मुमकिन नहीं। आखिर उलमाए किराम ने वाकिफ़ान हैयत ने ऐसी सूरतें बयान की हैं कि इसके मुआफ़िक मुसल्ली खड़ा हो तो सिर मुँह भी तफावत नहीं हो। क्या इन लोगों ने महाल को जायज़ कर दिया? ज़्यादा नहीं तो सिर्फ रिसाला कुशजीत ही मुहक्किक का मुलाहिज़ा किया जाए मुख्तलिफ फ़ुतूल के बारे में, यानी जिन मुख्तलिफ तूल के बारे में, जिस तरह हिंदुस्तान है, फरमाते हैं अगर तूल मुआफ़िक नबाश तफावत मा बैन तूलैन। चूँकि फ़ारसी है ये, लिहाजा मैं इसका सिर्फ आगे उर्दू ही पढ़ूँगा। और नुक्ता समत किबला वही नुक्ता है कि जो शख्स इस तरफ मुँह करे, इसका मुँह काबा मुअज़्ज़मा की तरफ हो। मिमवाजी काबा। अल्लामा मूसा रूमी शरह मुलख्खस चगमीनी में इस कदर और ज़्यादा फरमाते हैं कि ये तरीक़ा सिर्फ़ इन दो किस्मों के लिए बयान किया था कि जिसका अर्ज़ मुसावी अर्ज़ हरम हो और तूल कम, और जिसका अर्ज़ मुसावी हो तूल ज़्यादा। हालांकि ये कायदा सिर्फ उन्हीं दो किस्मों के साथ मखसूस ना था, बल्कि इसलिए फरमाते हैं कि अब आगे अरबी इबारत है, उसके बाद आगे उर्दू आते कि बात असल ये है कि मातिन रहमान ने यह तरीक़ा सिर्फ मुतसाविल अर्ज़ के लिए बयान किया था। इंसाव अर्ज़ मक्का, कि अगर उसका अर्ज़ बलद अर्ज़ हरम के बराबर हो। अल्लामा मुहक्किक शरीफ ने तमाम अक़साम के लिए आम फरमाया था और हक ना फरमाया था। ना ये इसलिए शारह ने कौल फ़ैसल फरमाया, ना यह तरीक़ा सिर्फ मुतसाविल अर्ज़ की दो किस्मों के साथ मखसूस है और ना तमामी अक़साम को शामिल है, बल्कि इस कायदा से इन तमाम जगहों का समत किबला मालूम किया जा सकता है जो मक्का मुअज़्ज़मा से तूल में मुतफावित हैं। फिर मुहक्किक शरीफ की इबारत की तवज्जो फरमाते हैं कि इनकी तामीम का यह मतलब हो सकता है कि ज़िल के ज़रिए तमामी किस्मों के समत किबला का इस्तिखराज मुमकिन है। बहरहाल हिंदुस्तान सारा का सारा अर्ज़ के एतबार से मक्का मुअज़्ज़मा के साथ तीनों किस्मों की निस्बत रखता है। बाज़ शहर इसके मुतसाविल अर्ज़ हैं, बाज़ का अर्ज़ ज़ायद है, बाज़ का कम, मगर तूल में सबकी एक हैसियत, एक निस्बत है कि सबका तूल ज़ायद है। तो इस कायदे से तमाम हिंदुस्तान का समत किबला बआसानी मालूम किया जा सकता है। इस नुक्ता की तमीज़ व मारिफत की जा सकती है कि मैं वजह औजहल किबला। फिर यह कहना कि महाजात ऐन बैतुल्ला की ना इस शख्स को हासिल हो सकती हैं जो 21.5 दर्जे में पढ़ता है, ना इन लोगों को हासिल हो सकती है जो इस दर्जे से दाएँ बाएँ होकर पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत, सरापा गलत हो गया। और साबित हुआ कि महाजात ऐन बैतुल्ला के इस शख्स को भी हो सकती हैं जो 21.5 दर्जे में पढ़ता है, इन लोगों को भी हासिल हो सकती हैं जो इस दर्जे से दाएँ बाएँ होकर पढ़ते हैं। हाँ, इसके लिए इल्म दरकार है, इसके मुआफ़िक खड़ा होना शर्त है। जनाब मुजीब साहिब दलील पर दलील और इस पर दलील देते जा रहे हैं, मगर अभी तक सैरी नहीं हुई, इसलिए फिर इस दलील को भी मुदल्लिल करते हैं। इरशाद होता है वजह इसकी यह है कि दर्जा होता है 60 मील का, बैतुल्ला का अर्ज़ हिंदुस्तान की जानिब से कोई 32 हाथ की मील है, तो ऐन बैतुल्ला की तरफ क्यों कर मुतवज्जह हो सकता है। मशहूर है कि मुहक्किक वो है जो मसले को दलील से साबित करे, और जो ऐसा काबिल हो कि फिर दलील के ऊपर भी दलील लाए, वो मुदक्किक है। लेकिन खूबी किस्मत से हमारे मुजीब साहब की काबिलियत का नंबर इससे भी बड़ा हुआ है
یعنی پھر اس دلیل کو بھی جسے دلیل پر لائے تھے مدلل کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی دلیل پر دلیل، اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اگلی دلیل، پھر اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اس سے اگلی دلیل۔ اس لیے محقق اور مدقق دونوں سے آپ کا پایا پڑا ہوا ہے۔ یہ ضرور مرقق ہیں، جس کے اصطلاحی معنی یہ رکھے جائیں گے کہ دلیل کو مدلل بالدلیل فرمانے والے، اور جناب کی مرقق ہی ہونے کی وجہ ہے کہ یہ بات نہ چھوٹی کاف سے کیک کی بلکہ بڑی کاف سے رقیق فرمائی کہ الفاظ بوجہ رقت معنی کو نہیں سنبھال سکے، اور یہ صرف الفاظ ہی الفاظ رہ گئے جس میں معنی کو سنبھالنے کی قوت ہی نہیں۔ آپ خوب غور کیجئے، مان لیجئے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا۔ پھر دوسرا فکرہ کیا ہوا کہ بیت اللہ کا عرض ہندوستان کی جانب سے کوئی 32 ہاتھ کی مقدار، شاید ابتدائی تقریب میں عرض سے مصطلح حیت مراد لیا، مگر یہاں پر آ کر وہ معنی ذہن سے جاتے رہے اور عرض معنی چوڑائی خیال کیا کہ بیت اللہ کی چاروں دیواروں سے وہ دیوار جو ہندوستان کے محاذات ہے اس کی طرف سے 32 ہاتھ ہے، ورنہ کسی جگہ کا عرض مصطلح حیت 32 ہاتھ ہونے کے کیا معنی ہے، کیونکہ عرض بلد تو درجہ دقیقہ میں ہوتا ہے۔ پھر کسی جگہ کا کچھ بھی عرض کیوں نہ ہو، کسی جانب سے کسی قدر ہونے کے کیا معنی ہے۔ بہرحال اس کلام میں جون سے معنی بھرے جائیں، اس کو درست بھی مان لیا جائے، اس پر عین بیت اللہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ متفرع ہو سکتا ہے۔ آخر ایک درجہ کے 60 میل ہوئے، بیت اللہ کا عرض 32 ہاتھ ہونے سے عین بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا استحالہ یعنی مشکل ہونا کس طرح ثابت ہوا؟ غرض اس عبارت سے اس قدر ضرور ثابت ہوا کہ مجیب صاحب نہ محقق ہیں نہ مدقق ہیں بلکہ مرقق ہیں، تیسری کیٹیگری میں ہیں لا علمی کی، کہ 21.5 درجے عرض میں نماز پڑھنے والے درست ہونے کو اس واسطے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہوا ہے۔ آگے پھر ان کی پوری عبارت آخر تک الی آخری سے کیا۔ اگر اسی پر بس فرماتے تو محقق ہوتے، مگر پھر اس دلیل کو اس واسطے کہ محاذات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص سے، اب یہ جو عبارت کہی یہ بھی آخر تک اس کو پھر دلیل کے ساتھ مدلل کیا، یعنی مسئلہ کی دلیل کو پھر مدلل کیا، فرمایا اسی پر بس فرما دیتے دوسری عبارت پر تو اب مدقق کہلائے جاتے، کہے جانے کے مستحق تھے، مگر اس پر بھی بس نہ فرمایا، اور اس دلیل الگ دلیل درجہ کی یہ ہے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا، آگے پھر یہ بیان فرما دیا، یہ بھی پھر ایک پوری ان کی دلیل ہے، اس سے پھر مدلل کیا، تو ضرور آپ کا یہ محقق مدقق سے بڑا ہوا ہے، جس کے لیے مرقق میں موزوں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں نہ صرف دقیق ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی افزوں رقیق فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ صورت بیت اللہ کی اور اس کے محاذات کی در مختار اور اس کی شروع میں لکھی ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے، اگر اس میں لکھی جاوے تو شاید فہم عوام میں نہ آوے، اس لیے نہیں لکھی گئی۔ کیا سراپا اسرار بادشاہ ہے، یعنی اب مفتی صاحب یعنی غم کا اظہار تو فرما رہے ہیں لیکن ساتھ میں اس کے اوپر تمسخر فرما رہے ہیں کہ در مختار اس کی شروع جو عربی میں ہے اس کے متعلق تو یہ وسعت ارشاد ہے کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے، یعنی سب کے سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ پھر دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا، جس کا جی چاہے صرف علماء کے ساتھ مخصوص کرنا محض بے معنی کو، علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ در مختار اور اس کی شروع میں لکھی ہوئی ہے، علماء سے مخفی نہیں، یہ علماء دیکھ سکتے ہیں، نہ کہ یہ تعمیم کس کہ بس جس کا جی چاہے دیکھ لے، تو عربی تو سب کے سمجھ میں آ جائے، اگر اس کا اردو ترجمہ فتویٰ میں مجیب صاحب لکھیں تو شاید سمجھ میں آئے، یا پھر زبان میں ہونے کی وجہ سے اور اچھی طرح یہ صاحب سمجھ میں آ جائے گی، یا عربی سمجھ میں آ جائے گی، اردو سمجھ میں نہ آئے گی، ہاں شاید وہ وہی کو کاف کے رہنے والے کی ہو، البتہ شاید فہم عام میں نہ آئے گی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غرض سمت قبلہ کا مسئلہ عالم کہلانے والوں سے اس درجہ بعید ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب اب آگے نچوڑ بیان کر رہے ہیں اس پوری تحریر کا، تو آگے ختم ہو رہا ہے، بس آدھا صفحہ رہ گیا۔ یہ مشابہ زیادہ مشاہر زمانہ کے 4 فتویٰ کافی ہیں۔ بہت وقت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں اپنی ناواقفیت کا علم ہے، انہوں نے باوجود جوابی کارڈ کے بھی جواب سے یکدم خاموشی اختیار کی اور اجرائے کم الفتح کے مصداق نہ بنے اور
میں غائب درجہ عزت سے مخلصی مولوی سید سلیمان صاحب کو دیکھتا ہوں کہ جرت ایمانی اور اخلاقی سے کام لیا اور صاف لکھ دیا کہ مجھے اس فن سے دلچسپی نہیں، آپ فلاں شخص سے رجوع کیجیے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں۔ مفتی صاحب ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اظہار کر دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں، اور اپنے دیرینہ مخلص جناب مولوی عبداللہ صاحب احکر کی، جنہوں نے اس کا قاعدہ لکھ کر مجھے ممنون بنایا، اپنی تصنیف سے 2 مقید رسالہ بھیج کر مجھے شکریہ کا موقع دیا۔ جزا اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین خیر الجزا۔ سمت قبلہ نکالنے کے اگرچہ قواعد بہت ہیں، جن میں سے چند قاعدے فقیل نے رسالہ سلم الافلاق میں بیان کیے، مگر اس جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت کے رسالے کے سمت قبلہ باب دوم پر اکتفا کروں، جس کے 10 قاعدے تمام روئے زمین، زیر و بالا، بحر و بر، سہل و جبل، آبادی و جنگل سب کو محیط ہیں۔ جس مقام کا عرض و طول معلوم ہو، نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے۔ آسانی اتنی، ان سے سہل تر، بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی قاعدہ نہیں۔ تحقیق ایسی کہ اگر عرض و طول اگر صحیح ہوں، ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کریں، پردے اٹھا دیے جائیں، کعبہ معظمہ کو خاص روبرو پائیں۔ قال رضی اللہ عنہ فعنا بعلومہ و فیوزہ۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آگے پھر اب وقت عصر بھی کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ اب کسی نے طالب علم میں کوئی سوال کرنا ہے تو جلدی سے کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ اپنا نام بھی اظہار فرما دیں۔ سعد بھائی میرے خیال میں، جی اچھا عابد بھائی۔ اچھا دائرہ اول السموت، اصل میں دائرہ اول السموت ہم نے پڑھا تھا توضیح الافلاق سے، یہ سیکنڈ لیول کے اندر پڑھا تھا، دوبارہ اظہار فرما دیتا ہوں۔ دائرہ اول السموت وہ دائرہ ہے کہ آپ اگر عین مغرب کی طرف رخ کریں تو آپ کے ایک دائرہ کھینچیں گے جو آپ کے سمت الراس، سمت القدم اور عین مشرق و عین مغرب کو چھوتا ہوا جو دائرہ گزرے گا وہ دائرہ اول السموت کہلاتا ہے۔ مختصراً یہ ہے، اب کوئی مقام عرض موقع پر موجود ہے تو دائرہ اول السموت اس کے سمت الراس سے بھی گزرے گا، سمت القدم سے بھی گزرے گا، عرض حرم سے بھی گزرے گا، عین مشرق سے بھی گزرے گا، عین مغرب سے بھی اس شخص کے گزرے گا۔ تو یہ ہے اس کے لیے جو عرض موقع پر موجود ہے۔ لیکن جو عرض موقع پر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ یہ دائرہ اول السموت بنے گا تو صحیح، لیکن عرض حرم کے اوپر سے نہیں گزر پائے گا۔ جس طرح کہ پاکستان کے اندر صرف یوں سمجھے کہ ایک مقام ہے جس کو کچھ کہہ لیں، ورنہ بالکل ریگستانی علاقہ آتا ہے، نگر پار کر پاکستان کا علاقہ ہے، جس کے اندر سے کچھ ہو سکتا ہے کہ گزرے دائرہ عرض موقع، ورنہ عرض موقع پاکستان کے اندر سے تو گزرتا ہی نہیں ہے۔ البتہ ہند کا ایک اچھا خاصا ایریا ہے جس کے اندر سے عرض موقع گزرتا ہے، تو ان مقامات کا دائرہ اول السموت اس طرح سے ہوگا کہ یعنی زیادہ مقامات سے ٹکرائے گا، ورنہ ہمارا اول السموت جو عمومی ہوگا وہ عین مشرق، عین مغرب، سمت الراس اور سمت القدم سے ٹکرائے گا۔ جی دائرہ معدل النہار تو اصل میں آسان الفاظ میں خط استوا کے اوپر ہے نا۔ یہ دائرہ معدل النہار ہمارے سمت الراس سے نہیں گزرتا، یہ دائرہ معدل النہار تو صرف اس کے سمت الراس سے گزرتا ہے جو خط استوا پر ہے۔ اب جو عین خط استوا پر ہے اس کا دائرہ معدل النہار ہی دائرہ اول السموت بھی ہے، یعنی اس کے دونوں دائرے یکجاں ہو جاتے ہیں۔ جو خط استوا سے ہٹے ہوئے ہیں، جتنے درجے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا دائرہ اول السموت اتنا ہی زیادہ ہٹا ہوا ہے۔ 90 درجے پر جا کر تو وہ ٹکرائے گا، یعنی معدل النہار سے 90 درجے فصل طول پر جا کر مشرق اور مغرب کی جانب، لیکن سمت الراس پر سب سے زیادہ دوری پر ہوگا، سمت القدم پر سب سے زیادہ دوری پر ہوگا، اور یہ اتنی زیادہ دوری پر ہوگا جتنا اس کا عرض بلد ہے۔ جی حضور،
جی میرے خیال میں مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔